بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب یہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا تھا، پہلے بھی میں نے آپ کو اس کا تعارف بھی کروایا تھا شامی کا۔ میں دوبارہ آج انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ شامی کا تعارف ہو جائے اور اس سے ہم نے مسئلہ نکالنا کیسے ہوتا ہے اس چیز کو آج ہم پڑھیں گے، تاکہ جو ہے پھر اس کے بعد فتاوی دیکھ لیں گے کہ جی آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو فتاوی لکھے ہیں کیا اس کے مطابق آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور کیسے تلاش کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شامی کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو آپ کو کتاب نظر آتی ہے جو ہم وہ پڑھتے ہوتے ہیں، اصل میں یہ چار ایک قسم سمجھو کہ چار کتابیں ہیں، یہ چار کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ چار کتابیں ہیں۔ ایک متن ہے جو میں اس دن بھی آپ کو دکھا بھی رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ متن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تنویر الابصار و جامع البحار نام ہے اس متن کا، تنویر الابصار و جامع البحار، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ تمرتاشی جو ہیں، محمد بن عبداللہ تمرتاشی، ٹھیک ہے نا، غزہ کے رہنے والے تھے، غزی حنفی جو ہیں، محمد بن عبداللہ تمرتاشی جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1004 ہجری میں ان کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے، 1004 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو ہم تنویر الابصار کی التنویر بھی کہہ دیتے ہیں، جو ہے نا بعض کتابوں کے اندر بھی آئے گا لما فی التنویر، جیسے علامہ شامی خود اس میں کیا کریں گے؟ قال فی التنویر جو ہے نا، قال فی التنویر علیہ السلام کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو قال فی التنویر کہہ دیتے ہیں، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ متن جو ہے نا یہ تنویر الابصار ہوگا، اور یہ بہت چھوٹا چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، جو میں اس دن میں آپ کو دکھا بھی رہا تھا کہ دیکھو یہ تنویر الابصار جو ہے نا، یہ تنویر الابصار آئے گی۔ اس کی جو ہے نا چار مشہور شروحات لکھی گئی ہیں تنویر الابصار کی، ٹھیک ہے نا، چار مشہور، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو مصنف نے خود لکھی ہے جس کو منح الغفار کا نام دیا، منح الغفار، منح کا کہتا ہے عطیہ کا مطلب ہوتا ہے نا، منح کا مطلب کیا ہے؟ عطیہ، منح الغفار، ٹھیک ہے نا۔ در مختار کے اندر الدر المختار جو آئے گی کتاب جو ہے، جو مشہور، جس کی پھر ہم آگے حاشیہ پڑھتے ہیں، الدر المختار جو ایک اس کی وہ ہے، اس میں کیا ہوگا کہ جو الدر المختار کے اندر بعض دفعہ جو شارح جو ہوں گے وہ لکھیں گے کہ جی اقرہ المصنف فی المنح یا قضا حررہ المصنف، یہ اس طرح اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب الدر المختار والے جو ہیں، جو حاشیہ جو شرح لکھ رہے ہیں، وہ مصنف کی شرح کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے نا، وہ مصنف کی شرح کی طرف اس طرح کرہ المصنف فی الدر، یا جو ہے نا اس میں سے اس طرح کی وہ بات کریں گے کہ جی یا قضا حررہ المصنف، ٹھیک ہے نا۔ اور اس من الغفار کے اوپر ایک حاشیہ لکھا گیا تھا، من الغفار کے اوپر تنویر الابصار لکھی علامہ محمد بن عبداللہ تمرتاشی نے، اس کا حاشیہ بھی انہوں نے، اس کی شرح بھی لکھی ہے، اسی کے اوپر ہی شرح لکھی، تو اس کا نام کیا لکھا؟ من الغفار لکھا، اور اس کے اوپر ایک حاشیہ جو ہے وہ علامہ خیر الدین رملی نے، علامہ خیر الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا، رملی جو ہیں یہ مشہور ہوئے ہیں، انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا بھی جو علامہ شامی جو ہے نا وہ ذکر کرتے بھی ہیں کہ جی وہ قال الرملی فی حاشیۃ المنح، ٹھیک ہے نا، تو منح کی جو حاشیہ ہے اس کے اندر رملی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے اس کی طرف بھی علامہ شامی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو شرح یہ ہے جو منح الغفار لکھی گئی ہے، جو مصنف نے خود لکھی تھی۔ دوسری شرح جو ہے وہ ملا حسین بن اسکندر رومی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں آئے گا کہ جی اس میں سے ملا اس میں سے، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ جائے گا۔ تیسری آ جائے گی شرح ابن عبد الرزاق، شرح ابن عبد الرزاق عبد الرحمن بن ابراہیم، یہ دمشقی جو ہے، دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ 1138 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 1138 میں شرح ابن عبد الرزاق جو ہے نا اس میں سے،
ٹھیک ہے نا. اور یہ دمشق کے اندر ایک مدرسہ تھا, مدرسہ ناصریہ, دمشق کے اندر مدرسہ ناصریہ. آپ علامہ حضرت تقی صاحب کی وہ پڑھیں گے نا, جو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ نے وہ پڑھنے بھی ہے, جہان دیدہ وغیرہ, تو حضرت کے جو سفر نامے دمشق وغیرہ کے اندر سے جو جاتے ہیں, تو مدرسہ ناصریہ, ٹھیک ہے نا. اور اس کا نام جو ہے نا مفاتیح الاسرار ہے, مفاتیح الاسرار, مفاتیح الاسرار, ٹھیک ہے نا. تو یہ مفاتیح الاسرار یہ مخطوطہ کی شکل کے اندر جو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی نے اس کے اوپر کام کر کے جو ہے اس کو وہ کر بھی لیا, لیکن شرح ابن عبدالرزاق کے نام سے جو ہے نا اس کی وہ آتی ہے. اور سب سے مشہور جو شرح ہے وہ کیا ہے, الدر المختار, جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھنا ہے, ہمارا واسطہ پڑھنا ہے, مفتیوں کا واسطہ اسی کے ساتھ ہی زیادہ واسطہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. الدر المختار جو ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کون ہے, علامہ علاء الدین حسکفی, ٹھیک ہے نا. ان کی وفات 1088 ہجری کی ہے, 1088 ہجری, ٹھیک ہے نا. تو الدر المختار مطلب ہے, الدر موتی کو کہتے ہیں, مختار چنا ہوا موتی جو ہے نا, مطلب جس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے دوسروں کے اوپر جو ہے نا, ٹھیک ہے, ترجیح جو ہے تو اس میں سے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے نا, جو علامہ علاء الدین حسکفی نے پہلے ایک شرح لکھی تھی, لکھنے کی کوشش کی, جو کہ بڑی طویل شرح لکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے نا. اور اس کا نام خزائن الاسرار رکھا, خزائن الاسرار و بدائع الافکار, خزائن الاسرار و بدائع, یہ جو تھے لکھ رہے تھے تنویر الابصار کی شرح جو تھے لکھ رہے تھے, اس میں سے خزائن الاسرار. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اختصار کیا اور اس کو نام کیا رہی, الدر المختار, یعنی ٹھیک ہے نا, الدر المختار, موصوف صفت کے بن جائیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے. یا در مختار کہو یا الدر المختار کہو, ٹھیک ہے نا. اور اسی کو علامہ شامی جو ہیں جب اس کی بات کرتے ہیں, شرح کی بات کریں گے, تو کبھی کہتے ہیں کہ جناب قال فی شرح تنویر یا قال شارح التنویر, یوں بھی کہہ لیتے ہیں ان کا خاص طور پہ. یا قال علاء الدین لقب ہے تو وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی قال, ٹھیک ہے نا. تو اس میں قال علاء بھی کہہ دیتے ہیں الف لام کے ساتھ, قال علاء یعنی علاء الدین جو ہے نا اس میں سے, تو قال علائی بھی کہہ دیتے ہیں کبھی جو ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو تھی نا, یہ کیا تھی, یہ شرح ہے. اچھا, یہ شرح ہے, یہ حاشیہ نہیں ہے. الدر المختار تنویر الابصار کی شرح ہے. شرح یہ ہوتی ہے نا کہ جناب وہ چل رہی ہوتی ہے, عبارت چل رہی ہوتی ہے, عبارت میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں آتی ہے, وہ چلتا رہتا ہے کام جو ہے, ایک چیز ذکر ہوئی پھر دوسری, اس طرح ہی اس میں سے مسلسل چل رہا ہوتا ہے. اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی, تو شرح کے اندر جو آپ شامی پڑھیں گے یا ایسا کچھ کریں گے, وہ بنیادی طور پہ کیا ہے, وہ حاشیہ ہے, وہ حاشیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے کئی حاشیے لکھے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک حاشیہ جو لکھا گیا تھا ابراہیم حلبی نے لکھا ہے, ابراہیم حلب جو آپ کو پتا ہوگا کہ جی حلب کا بھی نام سنتے رہتے ہیں کہ جی اس میں سے, تو شام کے اندر جو ہے حلب کا علاقہ جو ہے بڑا تباہی بچی تھی ابھی پچھلے دنوں کی, جو سارا وہ چل رہا تھا. تو یہ ابراہیم حلبی, اور یہ ہا کے ذریعے سے اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے اس میں پڑھتے ہیں تو ہا, میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, علامہ حلبی کا ایک حاشیہ جو ہے, یہ جو ہے نا اس میں سے, یہ ہمیں عمومی طور پہ اس طرح ملتا نہیں ہے کہ جی ہمارے سامنے ہو کہ ہم اس کو پڑھیں, صرف حاشیہ جو ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا حاشیہ کیا ہے, حاشیہ طحطاوی, جو ہم اس دن میں نے آپ سے وہ کیا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں ہمارا شیئر بھی ہوا تھا کہ حاشیہ طحطاوی جو ہے, ٹھیک ہے نا, حاشیہ طحطاوی. اور یہ اپنے پاس بے شک آپ کیا کریں, اور اس کو طا کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں, یہ آپ رکھیں اپنے پاس جو ہے نا, طحطاوی کا جو حاشیہ ہے, چاہے پی ڈی ایف فارم میں ہو چاہے کسی اس میں ہو, کیونکہ یہ بھی جو ہے نا آپ اس کو بھی, اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں سے علامہ شامی کا بہت واسطہ پڑتا ہے, آپ دیکھیں گے طاہا بڑا چل رہا ہوگا, حلبی طحطاوی جو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا, یہ جو ہے اس میں سے. اور جب مصنف کو ان سے تھوڑا سا اختلاف آتا ہے, اس دن میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا, تو ففہم کے ذریعے سے کیا لے کر آتے ہیں, ففہم,
تو اس کے ذریعے سے لے کر آتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب علی کیا ہے کہ فلاں نے غلط لکھا ہے یا فلاں کی اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے کہ چلو یہ میرے استادوں کی جگہ ہیں دونوں جو ہیں. ڈائریکٹ استاد تو نہیں ہے لیکن علامہ شامی کیونکہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جناب میں خود یہ فہم کے ذریعے سے کتاب کے شروع میں بھی جب کرتے ہیں تو اس میں لکھ کر کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان دو کے ساتھ واسطہ بہت پڑتا ہے ہمارا شامی کے اندر جو ہے حلبی اور اس میں سے. اور یہ ففہم کے ساتھ بھی بڑا چل رہا ہوتا. تو جب بھی ففہم آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کھاتا یہ کرنا ہے کہ جناب علی حلبی کا حاشیہ وہ سنی ملے گا آپ کو لیکن حلبی کا بھی تلاش کریں آپ لوگ پی ڈی ایف کے اندر کہ کیا پتہ جو ہے نا وہ اس میں سے وہ ہو جائے پی ڈی ایف میں دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا تحتاوی جو ہے تحتاوی تو مل جاتا ہے عام بھی جو ہے اس میں سے. یہ تو اس میں بھی ہارڈ کاپی میں بھی اور سافٹ کاپی میں اس دن ہم نے شیئر بھی کر لیا تھا کلاس کے اندر جو ہے نا. ٹھیک ہے یہ اس میں سے وہ مل جائیں گے. اس میں سے 4 جلدوں والا بھی ہے اور یہ جو تھا اس دن جو ساتھی نے کیا تھا وہ 12 جلدیں کتنی تھی اس میں سے وہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے تو اس میں سے جب بھی ففہم آئے تو شامی کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں کہ جا کے دیکھیں کہ علامہ تحتاوی علامہ حلبی نے یہاں پہ بات کیا کی ہے اس سے جو ہے نا وہ بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہ بہا مختصن بہا جو ہم اس دنوں پڑھ رہے تھے نا مختصن وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے نا ایک وہ کیا تھا اس کے اوپر جو ہے. تیسرا حاشیہ جو ہے وہ شیخ مصطفیٰ رحمتی کا ہے اور اس کے لیے وہ رحمتی کا وہ لکھا تھا. یہ کم ہی آتا ہے لیکن آتا ہے یہ بھی رحمتی جو ہے نا علامہ شامی جو ہے اس میں سے رحمتی کا یہ جو ہے نا ذکر کریں گے جی رحمتی کے حوالے سے جو ہے. اور چوتھا حاشیہ جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ ابن عبدالرزاق کا جو ہے جنہوں نے کیا لکھی تھی اس کی یہ جو ہے ابن عبدالرزاق. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے اس کی تنویر الابصار کی شرح بھی لکھی تھی. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کیا لکھی ہے ایک اس کے لیے جو ہے نا الدر المختار کا بھی ایک حاشیہ میں لکھا ہے. خود بھی ایک لکھی ہے شرح لکھی ہے لیکن الدر المختار کی شرح جو ہے نا انہوں نے کیا کی ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے خود بھی کیا کی ہے عبد الرحمن بن ابراہیم ٹھیک ہے نا ابن عبدالرزاق. اور اس کے لیے وہ ابن عبدالرزاق کا لفظ علامہ شامی ذکر بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے مطلب اپنے ہم اثر کے لیے اپنے ہم اثر کی جو شرح تھی اس کا کیا لکھا ہے پھر انہوں نے حاشیہ لکھا. خود اپنی بھی کتاب لکھی تھی لیکن یہ تھا کہ وہ مخطوطے کی شکل میں رہا تباہ نہیں ہوا اس میں سے جو شرح تھی اس کی ابن عبدالرزاق کی جو ہے. ابن عبدالرزاق گویا کہ تنویر الابصار کی شرح بھی لکھنے والے ہیں اور الدر المختار کا حاشیہ بھی لکھنے والے ہیں ابن عبدالرزاق میں. اور ٹھیک ہے تو ابن عبدالرزاق کا حاشیہ بھی آتا ہے. اور سب سے زیادہ جو چلتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فتویٰ شامی جو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نا محمد بن امین ٹھیک ہے نا ابن عابدین یعنی شامی جو ہے محمد بن امین. ٹھیک ہے. اور ان کی وفات 1252 ہجری ہے 1252 ہجری. یہ اس میں سے اس کا نام کیا ہے رد المختار ہے رد المختار. ٹھیک ہے نا. رد المختار. تو جو آدمی پریشان تھا عبد المختار کو سمجھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جناب رد المختار. مختار کا مطلب ہوتا ہے پریشان حیران بندہ جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں اس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے. حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں شامی بھی کہتے ہیں رد المختار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حاشیہ ابن عابدین. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہوگی جناب علی اس میں سے. تو یہ انہوں نے کیا کیا اس میں سے. اور ان کی قبر بھی ادھر ہی جو ہے دمشق کے اندر جو ہے ان کی قبر بھی ہے. وہ بھی آپ جہان دیدہ میں ذرا دیکھیے گا حضرت کی جو ہے نا متقی صاحب کا وہ جو ہے
تو ان کی قبر جو ہے، اور علامہ علاؤالدین جو ہے نا، جو عطر المختار والے جو تھے، ان کی اس کے قریب ہی ہے ان کی قبر بھی جو ہے. یہ جو ہو گئی جناب، یہ تو تھا، یہ حاشیے وہ ہو گئے. اچھا، پھر آپ کو بتایا یہ تھا کہ اصل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، یہ سارے حاشیہ وغیرہ لکھ لیا اس میں سے. ابھی اس کیا کر رہے تھے، انہوں نے یہ جو حاشیہ لکھنا کہاں سے شروع کیا تھا، کتاب الاجارہ سے شروع کیا تھا انہوں نے. یہ یاد رکھیے گا، شامی کا جو لکھا گیا ہے نا، شامی ڈائریکٹ یہاں سے نہیں شروع ہوئی تھی، کتاب الطہارت سے نہیں شروع ہوئی تھی. اصل میں یہ کتاب الاجارہ سے شروع ہوتی ہے. کتاب الاجارہ سے جو علامہ شامی نے اس کو کیا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر کتاب الطہارت پہ آئے، پھر ادھر تک یہ جو ہے کتاب الاجارہ تک اس کو کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بنیادی طور پہ ہوتا کیا تھا، جتنے مصنفین تھے وہ شروع کرتے کتاب الطہارت سے شروع کرتے تھے. شروع میں بڑے زور مارتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مصنفین جو ہوتے ہیں. پھر کرتے کرتے جب وہ آخر تک پہنچتے ہیں تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو وہ حاشیے جو ہوتے ہیں نا، پیچھے جو ہوتے ہیں نا، وہ رہ جاتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جی ہدایہ کی شرح جو ہے ابن حمام کی جو ہے فتح القدیر جو ہے، اب وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب علی لکھا مصنف نے، زیادہ تر ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی مصنف اپنی وہ پوری نہیں کر کے جا رہا ہوتا، وہ کرتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر دوسرا جو ہے اس کو آگے لے کے چلے گا. تو انہوں نے اس طرح کیا. پھر اس کی یہ جو تھے یہ تبییض کر رہے تھے، اس کو صاف کر رہے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. پھر بیٹے نے کیا کیا، بیٹے نے اس کو مکمل کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس سے جو ہے نا پھر اس کا نام کیا کہلایا، تکملہ کہلایا جو ہے نا، قرۃ عیون الاخیار کے نام سے. قرۃ عیون الاخیار، ٹھیک ہے نا. وہ آخر کی ایک دو جلدیں جو ہوتی ہیں وہ قرۃ عیون الاخیار، جو مسائل جو تھے علامہ شامی سے بیچ میں رہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے کیا کر لیا، تکمیلے کے ذریعے سے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر جو تھا، اس کے اوپر تقریرات کی لکھی ہیں، وہ تھے وہ علامہ رافعی ہیں. علامہ رافعی جو ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی وفات 1305 ہجری کی ہے. یہ مصر کے مفتی اعظم تھے، ٹھیک ہے نا. علامہ رافعی جو ہے، ان کو ابو حنیفہ صغیر بھی کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ صغیر. علامہ رافعی جو ہے، انہوں نے کیا کی تقریرات رافعی. میں اس دن بھی آپ کو دکھا، میں نے کہا تھا نیچے دیکھو یہ تقریرات رافعی وغیرہ جو ہے، ہر جگہ ترتیب جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، جو اس میں سے جو پائے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. منح الغفار، منح بفتح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، منح الغفار، ٹھیک ہے نا. منح الغفار جو ہے، عطیہ جو ہے نا، عطیہ کے معنی منح الغفار. یہ میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، منح الغفار. آپ بھی دیکھ لیں ویسے منح الغفار، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے منح الغفار یہ میم کے فتح کے ساتھ ہے. منح الغفار عطیہ کے معنی جو ہے نا، اس میں نے دیکھا ہے. ویسے یہ یاد پڑتا ہے کہ جی میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا تھا منح الغفار کے اس میں سے. تو ہاں، یہ آج ریکارڈنگ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے. اس کو اس پہ بھی کر دیں گے آپ، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. جو شرح ابن عبد الرزاق جو ہے نا، ابن عبد الرزاق نے جو اس کا جو لکھا ہے، بس وہ شرح اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو ابن عبد الرزاق کی جو وہ تھی، میں نے بتایا کہ ایک تو ان کی جو ہے نا شرح ابن عبد الرزاق نے جو لکھی ہے، اس کا نام مفاتیح الاسرار ہے. ٹھیک ہے نا. مفاتیح الاسرار، مفاتیح الاسرار، شرح ابن عبد الرزاق کا جو نام ہے مفاتیح الاسرار ہے، جو انہوں نے لکھی تھی مفاتیح الاسرار. اور حاشیہ انہوں نے لکھا ہے در مختار کا حاشیہ لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا.
یہ تو بات آ گئی ہے. اب اگلا سوال جو آپ لوگوں کے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا جی ایک منٹ سے ٹھہریے گا, ایک منٹ. ریکارڈنگ اسٹاپ, ریکارڈنگ پاز. اچھا جی, یہ جو پیچھے آپ نے کیا کہا, خزائن الاسرار و بدائل, اچھا جی وہ جو ہوگا نا وہ تو وہ تھی نا, ٹھیک ہے نا. تنویر متن کا نام کیا تھا, تنویر الابصار و جامع البحار تھا, ٹھیک ہے نا, اس میں سے جو تھا, ٹھیک ہے نا, متن کا نام کیا تھا اس میں سے. تو پھر مصنف نے خود شرح لکھی, اس کا نام من الغفار لکھا. پھر ابن عبدالرزاق نے وہ کیا تھا. پھر اسی طرح ہی جو تھے علامہ شامی نے عبد المختار لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بدائع الافکار ہوگی, خزائن اسرار و بدائع الافکار, ٹھیک ہے نا. عبد المختار کی جو وہ کر رہے تھے, خزائن الاسرار و بدائع الافکار, فکر کی جمع افکار. نشان میں یہی جو ہے نا اس میں سے وہ تھا, ان میں سے نا وہ خزائن الاسرار و بدائع الافکار, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے, اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں تقریرات کیا ہوتی ہیں. دیکھو تقریرات کیا ہوتی ہیں, تقریر کا مطلب ہوتا ہے توضیح کرنا, وضاحت کرنا. اس میں بعض دفعہ جو بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر, بعض دفعہ وہ اعتراضات بھی کرتا ہے. جیسے علامہ رافی کیا کرتے ہیں, علامہ شامی کی جو بعض باتوں کے اوپر ان کو کیا کریں گے, وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ کریں گے, یا تو اس کی وضاحت کریں گے, یا اس کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے, اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی تنقید کا بھی وہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کی رائے سے کیا نہیں, اتفاق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور تقریرات رافی کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ تقریرات رافی کے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بھی مفتہ بھی اقوال اس میں سے بھی وہ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال 17 یا 20 مقامات ایسے ہیں جو کہ کیا ہیں, جو کہ علامہ رافی کے قول کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, انہوں نے حالات کے اس میں سے دیکھتے ہوئے. 17 یا 20 میرے ذہن میں نہیں اس میں سے آ رہا, لیکن تقریرات رافی بھی دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں جو ہے, ٹھیک ہے نا. تقریر کا کیا مطلب ہے, توضیح کرنا, وضاحت کرنا. تقریر کو بھی تقریر کیوں کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ وضاحت ہوتی ہے اصل میں, بیسیکلی کہتے ہیں تقریر کر رہا ہے یہ بندہ. تو یہ تقریرات ہوتی ہیں, یا آپ اس کے اوپر سے حاشیہ وغیرہ یا کسی چیز کے اوپر ہوتی ہیں, تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ وضاحت کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی جناب. اب ذرا دیکھو آگے چلتے ہیں اس میں سے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ تھا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کے اندر جو آپ کو بتائیں گے, یہ کتاب شامی کے بغیر تو آپ کا, آپ سمجھیں کہ آپ کا گزارا ہے ہی نہیں, آپ مفتی ہیں ہی نہیں ہے. اگر آپ کو شامی کے ساتھ آپ کی مناسبت نہیں ہے تو آپ مفتی نہیں بن سکتے ہیں, آپ مفتی نہیں ہیں. اور میں اس لیے بعض جگہوں کو حیران بھی ہوتا ہوں کہ بعض جگہوں کے اوپر کیا کرتے ہیں, آج کل خواتین کے بھی تخصص وغیرہ شروع کروائے ہوئے انہوں نے, وہ کیا کرتے ہیں کہ شامی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا, بس وہ جو ہے نا ہندیہ پڑھا دیا, اور ہندیہ کے اوپر ہی وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس چلو جی آپ فتویٰ لکھنا سکھا دیا گیا, اور شامی کے ساتھ وہ کیا نہیں. تو بندہ جو ہے نا وہ پکا مضبوط مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ شامی کا اس کو نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے شامی کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. جب بھی آپ نے فتویٰ دیکھنا ہے, آپ نے شامی کو ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ نے شامی نہیں دیکھی اور باقی کتابوں سے وہ کر لی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو غیر مفتہ بھی قول ہے اس کے اوپر آپ کیا کر دیں, فتویٰ دے دیں. اور پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا نا جو تصحیح ہوتی تھی جناب علی, کہ بعض اس میں سے کیا ہوتے ہیں کہ کسی نے ایک قول کو تصحیح ترجیح, اصحاب الترجیح جس کو ترجیح دیتے ہیں, تو بعض دفعہ آپ کیا کر لیتے ہیں
کہ جو ہے وہ غیر جو ترجیح شدہ کال ہوتا ہے دوسرے کال کو مرجو کال کے اوپر آپ کیا کر دیں گے فتویٰ دے دیں گے. تو شامی دیکھنا میں اس لیے ضروری ہوتا ہے اور یہ پورا اس کو وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک تو یہ چیز آ گئی. تو اس لیے یہ کتاب جو ہے اس کو تو اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ نے شامی کے ساتھ اپنی مناسبت لازمی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اور پوری چیزوں کو سب بڑا کمال کیا ہے علامہ شامی کا کہ وہ جتنے بھی پہلا جتنا کام ہوا نا وہ ان کے سامنے ہوتا ہے. اس کام کے مطابق وہ سب میں سے ترجیح دے کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور پھر اس کا علامہ شامی کا مزاج کیا تھا کہ علامہ شامی جتنی بھی بات کرتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں نہیں کر رہے ہوتے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جن مصنفین نے کتابیں لکھی ہوتی انہی کی وہ عبارات پوری نقل کر رہے ہوتے ہیں. انہی عبارات کو نقل کرتے. اس لیے بعض دفعہ کتاب کو سمجھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ علامہ شامی کی بات چل رہی ہے یا یہ جو ہے نا فلاں مصنف کی. وہ ایک مصنف کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ جناب اس مصنف نے کسی اور مصنف کا حوالہ دیا ہوگا تو وہ ادھر بھی درمیان میں وہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا. تو اس لیے کتاب ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہو جایا کرتی ہے. کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی شامی کی اب تو خیر اتنا آسان کام ہو گیا کہ نیٹ کے اوپر ساری کتابیں اویلیبل ہیں سب چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں آپ علامہ شامی کو پڑھ رہے ہیں تو جو بات آیا کرے تو اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کر لیا کریں کہ علامہ شامی نے وہاں سے یہ بات اٹھائی کیسے ہے. کمپیوٹر پہ آپ کرتے ہیں تو 1-2 منٹ کے اندر اندر آپ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے علامہ شامی نے عبارت اٹھائی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جو تھا نا ایک تو یہ وہ آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے نا. ایک تو متاخر ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پوری کی پوری جا کے میں نے آپ کو بتایا کہ ریفرنس جو ہے نا کمال کا ریفرنسز یعنی اس میں سے پوری وہ ریفرنس اگر لے کر آتے ہیں تو اصل کتاب تک پہنچتے ہیں. اصل کتاب تک جو ہے پہنچ کے. اور ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جناب نقل کرنے میں جس نے 20 کتابوں کے اندر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس تک پورے پہنچیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ تطبیق دیتے ہیں یا ترجیح دے رہے ہوتے ہیں نا. تطبیق اور ترجیح دے رہے ہوتے ہیں مختلف اقوال وغیرہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ تطبیق دے رہے ہوں گے ترجیح دے رہے ہوں گے مطلق کسی کال کو اگر وہ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو غلطی کا امکان آپ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے بہت کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اور ٹھیک ہے نا. اپنی رائے جو ہوتی ہے نا بہت کم لے کر آئیں گے. اپنی رائے جو ہے اپنی رائے نہیں آپ دیکھ بھی لیں گے کہ جناب وہ دوسروں کی وہ رائے ذکر کر رہے ہوں گے. فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ بات ذکر کی تھی فلاں نے یہ ذکر کیا تھا. جب اپنی رائے لے کر آئیں گے نا تو پھر وہاں پر کیا لے کر آتے ہیں وہاں پہ 1-2 سیگے لے کر آتے ہیں. یا تعمل کا لفظ لے کر آتے ہیں یا تدبر کا لفظ لے کر آتے ہیں. تعمل یا تدبر کہ بھائی تم تعمل کرو یعنی تم وہ کرو ذرا اس پہ سوچو یا تدبر کرو. ٹھیک ہے نا. تو تعمل یا تدبر کے جو ہے نا سیگے جو ہے نا اس میں سے. اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم خود غور کر لینا ذرا. میں نے یہ بات تو کر دی ہے لیکن خود اچھی طرح ذرا سی فکر کر لو خود ہی جو ہے سوچو اپنا دماغ لڑاؤ اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ایک وہ کر لیتے ہیں. اور یہ طریقہ ان کا کس میں رہا ہے یہ اس میں رہا ہے شامی کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک حاشیہ لکھا بھی ہے نا بحر الرائق کا حاشیہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور منہج الخالق کے نام سے جو ہے تو وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. وہ حاشیہ جو ہے وہ حاشیہ جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے نا اور وہ اس کے
یہ تھا کہ یہ ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی چل رہی تھی، اس کا وہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو تھے نا وہ بھی چل رہا تھا ان کا، وہ حاشیہ بھی چل رہا تھا دوسرا والا بھی جو ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو منت الخالق کے نام سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، منت الخالق کے نام سے. اس کتاب میں اب کرنا کیا ہے، جو ہم نے جو تھا آپ کو کہا تھا کہ جناب آپ اس کو حوالے جو ہیں اس میں سے آپ تلاش کیسے کریں گے. سب سے پہلے جب آپ کو کوئی سوال آ گیا، جیسے میں نے اس دن آپ کو سوال دیا تھا، سوال میں نے آپ کو دے دیا کہ جناب آپ نے کرنا ہے، ایک آدمی ہے اس کی جو ہے نا وہ داڑھی کیا تھی، ایسی ہے کہ اس میں سے کھال نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب وہ کیسے وضو کیسے کرے گا، کیا اس کو دھوئے گا یا نہیں دھوئے گا. پہلا کام جو کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ یہ کرنا ہے کہ پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ یہ کریں گے کہ جناب آپ سوچیں گے کہ یہ مجھے کس جگہ کے اوپر مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کہا جاتا ہے مزان متوقع، ٹھیک ہے نا. مزان ظرف کا سیکھا، مزان زن سے جو ہے نا ظرف کا سیکھا مزان، ٹھیک ہے نا. مزان متوقع آپ سوچتے ہیں پہلے کہ جناب مجھے یہ چیز کہاں پہ مل سکتی ہے. کتاب الصلاۃ ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا بیو کے ساتھ تعلق ہے، یا کس حضر و ابہا کے اندر ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلا آپ یہ سوچتے ہیں، بڑی ایک پکچر سوچتے ہیں نا، ایک بڑی پکچر ہوتی ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کتاب تک پہنچنے کے لیے وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے فہرست پہ جانا ہے. فہرست میں نے آپ کو بتائی تھی اس دن، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر کتاب کے آخر میں نا مطالب کے نام سے، مطالب انہوں نے وہ فہرست دی ہوئی ہوگی، مطلب ان فی فلاں، مطلب ان فی فلاں. یہ ہر کتاب کے آپ دیکھیں گے تو اینڈ کے اوپر انہوں نے کیا دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مطالب جو ہوتے ہیں نا وہ بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہ مسئلہ بالکل بھی نہیں مطلب ان فی فلاں جو ہے نا وہ مل جائے گا کہ جناب آپ کی جو بات ہوگی وہ وہاں سے آپ کو آ جائے گا. بعض دفعہ نہیں ہوگا، بلکہ اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ مطلب ان نہیں مل رہا ہوگا کہ جو آپ چاہ رہے تھے یہی نہیں. تو آپ اس کے قریب قریب سوچتے ہو کہ اس کے قریب قریب کون سے جو مطالب ہیں وہاں پہ جہاں پہ مسئلہ ڈھونڈ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. سمجھیے بات کو. تو وہ مطالب دیکھیں آپ جو ہیں، اگر وہ بھی نہیں آپ کو سمجھ آتا، اگر وہ بھی نہیں ہے کوئی مطلب ان بھی ایسا نہیں ہے. اب جیسے یہ تھا کتاب الطہارت کی، اس میں سے اب اس دن میں آپ کو تلاش کر کے میں وہ کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا تھا کہ جناب وہ دیکھا تو ہمیں کوئی ایسا مل نہیں رہا تھا کہ جناب، تو اس میں سے تو مطلب ان جو ہے دیکھنے کے اندر وہ نہیں ملا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم متن میں چلے جاتے ہیں، متن دیکھنا شروع کرتے ہیں. متن تو ظاہری بات ہے شامی کے 4 4 5 5 صفحوں بعد ایک ایک چھوٹی چھوٹی وہ آ رہا ہوگا. آپ اگلا کام کیا کرتے ہو، تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف متن کو پڑھنا شروع کرتے ہو. بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ طہارت سے مسئلہ ہے، آپ صرف متن 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 کو پڑھتے جاؤ گے، متن 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 کے اندر سے اب یہ دیکھ لو گے کہ جناب اگر ایسا متن مل جاتا ہے جیسے فرض کا تعلق جس میں آ گیا، کہ اگر متن میں فرض آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہو یار ویسے داڑھی فرض ہے یا دھونا فرض ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس سے بات چل رہی ہے، تو آپ خالی متن کو دیکھتے ہو پھر، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے باب کا متن دیکھ لیتے یا فصل کا متن پوری باب ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھو اگلا کام یہ دیکھو کہ اچھا متن کے اندر بھی نہیں ملا، تو آپ کہتے ہو کہ جناب جو تھا اس متن کے ساتھ اس کی کون سے مناسبت کس جگہ کے اوپر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مناسبت دیکھو، تو وہاں سے پھر شرح دیکھو، اس متن کی شرح دیکھ لو نا جہاں پہ وہ ہوتا ہے، متن کی شرح دیکھو، اور ادھر پھر اس کے بعد اس کا حاشیہ دیکھو اسی متن کا جو ہے نا،
ٹھیک ہے، آپ کی قسمت ایسی کہ آپ کو نہ مطلب میں ملا، نہ اسے قریب ترین مطلب میں ملا، نہ آپ کو پورے متن میں ملا، نہ آپ کو شرح میں ملا، نہ آپ کو حاشیہ میں ملا. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، جو ذرا تھوڑا سا ایک وہ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ اپنے پاس لکھ لو. اچھا، ہر باب کے آخر میں فروع کے عنوان سے جو ہے نا، فروع، علامہ شامی جو ہے نا ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ فروعات کے یعنی فروع کے نام عنوان قائم کرتے ہیں آخر میں باب کے، کہ جو ان سے درمیان شروع میں مسئلے رہ گئے ہوتے ہیں نا، کوئی مسئلہ رہ گیا اگر، تو کیا کرتے ہیں ہر باب کے اینڈ کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، فروع کے نام سے وہ جو مسئلے ان سے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو فروعات میں ذکر کر دیں گے. اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ نے کتاب میں دیکھنا ہے کہ باب کے اینڈ کے اوپر نا اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اشعار، شعر جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آپ ادھر ذکر کر دیتے ہیں. گویا جیسے مسائل شتہ نہیں ہوتے، مسائل شتہ، ہر آپ نے فقہ کی کتابیں میں پڑھا ہوگا کہ اگر وہ فقہ کے باب کی کوئی مسئلہ رہ گیا تھا تو آپ کیا کر لیتے ہو اس کو اینڈ پہ. اس زمانے میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ چلو جی پی ڈی ایف پہ جو ہے نا یا سافٹ کاپی ہو تو ایک مسئلہ رہ گیا تھا وہ بعد میں لکھ دیا تو اب کیا کرو اس کو کتاب میں اس جگہ کے اوپر لکھ دو، کیونکہ وہ تو چھپ چکی ہوتی، مطلب ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس طریقے سے کر رہے ہوتے تھے. اگر وہ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں، مطلب ہر جگہ کے اوپر اس طرح کرتے تو بڑا اچھا کام ہو جاتا کہ عین اس درمیان میں بھی مسئلہ ذکر ہو جاتا، پھر تو مسئلہ نہ ہوتا. لیکن علامہ شامی سے جو مسئلہ ذہن سے رہ گیا اس وقت نہیں لکھ سکے تو اینڈ کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، گویا کہ فروع کے نام سے وہ مسائل شتہ کو جمع کر مختلف جگہ کے جو ہے نا اس میں سے ذکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں استاد جی یہاں پہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی، ادھر بھی مجھے کوئی چیز نہیں ملی، تو یاد رکھنا پھر آپ کے کتاب الفرائض سے پہلے مسائل شتہ آتے ہیں. اچھا، کتاب الفرائض سے اس میں ہر باب سے رہنے والے جو مسائل تھے نا ان کو ادھر جمع کر دیا گیا. یعنی پوری آپ یوں سمجھو کہ شروع کی جتنی جلدوں کے مسائل تھے نا وہ کیا کرتے ہیں ان کو وہ ذکر کرتے ہیں مسائل شتہ کے نام سے اینڈ کے اوپر جو ہے. کتاب الفرائض جو ہے بالکل آخری جلد کے نا کتاب الفرائض آتی ہے نا، اس سے پہلے کیا کریں گے آخری جلد نہ کہو کیونکہ آخری جلد وہ تکملہ وغیرہ آ جاتے ہیں، تو تکملہ وغیرہ جو ہے تکملہ جو ان کے بیٹے نے جو اس کو تکملہ کیا تھا وہ کرتے تھے، وہ اس میں سے جو ہے نا ہر ایک کی اپنی اپنی ایک وہ ہوگی کہ تکملہ بعض کے آخری 2 جلد تکملے کی ہیں، بعض میں کون سی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے کتاب الفرائض سے پہلے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا اگر وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملتا، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جی جو تکملہ جو تھی اس میں جاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا اصل میں ہوا کیا تھا کہ علامہ شامی جو تھی نا کتاب القضاء کے مسائل شتہ تک جو تھے نا وہ کر رہے تھے، یعنی کتاب القضاء تبییض کر رہے تھے، اس کو صاف ستھرا کر کے لکھا جا رہا تھا، اس میں سے جو چیز ہوتی تھی اس کو وہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو پھر جب فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے کیا کیے تھے، کچھ حواشی اور تعلیقات لکھی تھی. ٹھیک ہے نا، کتاب القضاء کے بعد جو تھی، اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ تکملہ یاد رکھنا کہ تکملہ میں سارے مسائل نہیں آئیں گے، یہ نا آپ تکملہ میں طہارت کے مسائل ڈھونڈنا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا، طہارت کے مسائل آپ کو تکملہ میں نہیں ملیں گے، آخری جو جلد ہوگی یہ نہ ہوگا اس کو فوراً تھا. تکملہ جو شروع ہوتا ہے نا وہ مسائل شتہ سے، قضاء کے کتاب القضاء کے مسائل شتہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور کتاب الہبہ کے اختتام تک وہ ہے کتاب الہبہ. ٹھیک ہے، تو
کتاب القضاء کے مسائل شتہ سے شروع ہو کر کتاب الہبہ تک جو ان سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو وہ اس کو انہوں نے کیا کر دیا، ان کے بیٹے نے، ان کا نام بھی علاؤ الدین تھا بیٹے کا، انہوں نے ذکر کیا۔ تو اگر تو اس حد میں سے ادھر بھی دیکھو، پھر وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے جناب۔ اگر آپ کہتے ہو جناب اس میں سے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے ملا ہی نہیں ہے کس جگہ کے اوپر، تو دوبارہ کیا کریں، دوبارہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، دوبارہ دیکھیں، سے 12 دیکھیں، 12 دیکھیں، بار بار دیکھیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ یہ تھا سرسری طور پہ آپ مسئلہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ مجھے مل سکتا ہے، دوبارہ سمجھو کیسے مسئلہ کیسے شروع ہوگا۔ آپ نے کیا پہلا کام یہ کیا کہ پہلا تو کام یہ تھا مزان متوقع، آپ نے سوچا کہ مزان کہاں پہ مل سکتا ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ آپ نے مطالب کے اندر جا کے پیچھے دیکھا، اس میں سے باپ کی یا فصل کی جو مطالب تھے اس میں دیکھا کہ اس جیسا کوئی مطلب انہوں نے حاشیے میں دیا، وہ بالکل وہ بھی نہیں تھا، اس سے ملتے جلتے مطلب کو دیکھو ادھر کیا آ سکتا ہے، وہ ادھر بھی نہیں ملا۔ پھر کیا کرو، آ جاؤ جناب علی جو تھا متن کے اندر آ جاؤ، متن میں نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو پھر عطر المختار کا جلیلی اس کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیے اس میں سے عطر المختار کی جو ہے اس کو جلیلی پڑھتے جاؤ، اگر تو مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ نے کرنی ہے اس میں سے متن شرح اور اس کا حاشیہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، حاشیہ بھی دیکھ لو، اگر وہ وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو ہر باب کے آخر میں کیا میں نے فرو کے نام سے کچھ ہوں گے، وہاں پہ دیکھو جا کے، وہاں پہ نہ ہو تو پھر جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو آخر میں کتاب الفرائض جو ہے نا سے پہلے مسائل شتہ، ٹھیک ہے، کتاب الفرائض کے مسائل شتہ سے جو ہے نا وہ دیکھو، اگر وہ بھی ملتا تو پھر یہ دیکھو کہ جی تکملہ کے اندر جو ہے نا اس میں سے جو وہ تھا اس کا تکملہ جو ہے اس میں جا کے دیکھو، اور وہ کتاب القضاء سے جو ہے نا اس کا شروع ہوگا اور پھر کتاب الہبہ تک چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے کیا آتا ہے، کام چلتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پورے سیاق و سباق کے ذریعے سے پورا دیکھنا ہے مسئلہ، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی، آگے پیچھے سب کچھ وہ دیکھ دو کے یہ سب کچھ وہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض دفعہ نا علامہ شامی جو ہے نا یہ خیال کرنا ذرا، بعض دفعہ لکھتے ہیں کما قدمنا ہو، کما سیجیو، اس جگہ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہوگا کیا کہ کسی ایسی باب کے اندر اس کا ذکر کیا ہوگا جس کا اس کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن علامہ شامی بعض دفعہ شرح کرتے ہوئے نا کہہ دیں گے کما قدمنا ہو یا کما سیجیو، یہ اس طرح کی بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تو ادھر اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ علامہ شامی نے یہاں پہ یہ بات کی، وہاں پہ کیا بات کی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے نا، کما سیجیو وغیرہ اس میں سے جو ہے نا، اور فرفوری ایڈیشن نے بڑا کام آسان کر دیا، کما قدمنا ہو کما سیجیو جہاں پہ بھی آئے گا وہ پیج نمبر کے ساتھ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کر دیتے ہیں پیج نمبر کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ پیج نمبر اور وہ بتا دیتے ہیں، فرفری ایڈیشن میں یہ بڑا فائدہ ہے، ورنہ بڑا ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہوں تو کما قدمنا ہو کما سیجی ہو، وہ ہمیں اب کتر پتہ، حضرت آپ نے جو ہے اتنی جلدیں لکھی ہوئی ہیں، 12 جلدیں جو اگر وہ ہے اب اس میں کہاں سے بندہ ڈھونڈتا پھرے، ٹھیک ہے، تو یہ اب فرفری ایڈیشن میں یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ
نیچے دیکھیں گے آپ اس میں سے تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی پیج نمبر فلاں جلد نمبر فلاں کے اندر، تو کنفیگریشن میں پہنچ جاؤ گے اس جگہ کے اوپر، تو وہاں سے آپ کے سامنے اس پوری سچویشن آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہوگا ذرا. حوالہ دینے کا طریقہ تھوڑا سا وقت لمبا ہو جائے گا لیکن کیا کروں اب میں جو لگے. اچھا دیکھو اگر تو آپ صرف متن سے عبارت لے رہے ہو نا، صرف متن سے، اچھا متن کی عبارت لے رہے ہو، ابھی نہ شرح کی نہیں حاشیے کی نہیں لے رہے ہو، تو پھر کیسے کہو گے؟ آپ یوں لکھتے ہو کہ جناب علی قال فی تنویر الابصار، یہ قال فی تنویر آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو قال فی تنویر الابصار. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر کیا ہو متن شرح، جیسے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ متن اور شرح اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے حاشیہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ یوں لکھو کہ جی تنویر الابصار ما رد المختار. ٹھیک ہے نا، تنویر الابصار ما رد المختار، تنویر الابصار ما رد المختار لکھ کے پھر آگے اس کا حوالہ دو گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے، شروع کی عبارت کا حوالہ دینا چاہ رہے ہو آپ، اگر سے مطلب شرح کی حوالہ، شرح کی جو ہے نا آپ کر رہے ہو، تو وہاں پہ آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے قال فی الدر المختار. ہاں قال فی تنویر الابصار اگر متن سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کر رہے ہو تو قال فی تنویر الابصار. ٹھیک ہے نا. لیکن بس آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ آسانی کے لیے کیا کرو، آپ یوں کر لیا کرو تنویر الابصار ما رد المختار، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس یہ متن نہیں ہوتا بیسیکلی، ہمارے پاس جو کتاب ہوتی ہے یہ شامی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہمارے پاس جو کتاب ہوتی ہے وہ حاشیہ ابن عابدین ہوتا ہے، تو ہم جو جس پیج نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ حاشیہ ابن عابدین کا لکھ رہے ہوتے ہیں، تنویر الابصار کا نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تنویر الابصار کا نہیں حوالہ دے رہے ہوتے، کیونکہ ہو سکتا ہے تنویر الابصار اگر زیادہ سے کہیں چھپی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے اس کا صفحہ نمبر 2-3 نمبر ہو، اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ 200 نمبر ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر تنویر الابصار خالی لکھی ہوتی تو اس کی بجائے بہتر کیا ہے کہ آپ یوں لکھ دیا کرو جب بھی، کیونکہ ہم تو جب بھی ہو دیتے ہیں تو ہم کہیں گے تنویر الابصار ما رد المختار. کہ تنویر الابصار جو رد المختار میں آئی ہے نا شامی کے، اس میں پیج نمبر جو ہے نا یہ اس میں سے آپ کو کر رہتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو یا اس کو ٹھیک ہے نا یوں کہہ دیتے ہو تنویر الابصار ما رد المختار. اور اگر شرح کی عبارت کا حوالہ دینا ہوگا، شرح کی عبارت، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہتے ہو قال فی الدر المختار. ٹھیک ہے نا، یا یہ کر لیتے ہو کہ اگر آخر میں آپ نے لکھنا ہے نیچے، ویسے میں نے دیکھا بعض طلبہ وغیرہ نے اس میں آخر میں بھی لکھا ہوا ہے، تو بریکٹ میں الدر المختار ما رد المختار کا حوالہ دے دو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو ہے نا ایک حوالہ وغیرہ دے دیا کرو. اور اگر شامی کا حوالہ دینا ہے نیچے سے عبارت نہ تنویر الابصار کا حوالہ دینا ہے، تو وہاں پہ آپ سیدھا کیا کہہ لو گے، لما فی رد المختار جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. اور اگر متن شرح اور حاشیہ تینوں کا حوالہ دینا ہوگا، متن شرح کا دینا ہوگا تو قال فی تنویر و شرح، قال فی تنویر و شرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار آپ فتاوا میں دیکھو گے کہ وہ فصل اور اس باب کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثل کسی کتاب کمافی کتاب الجنایات، کیلا فی کتاب الجنایات. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ایسا بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا
تو آپ اس کو آسان سا آپ یوں کر لیتے ہو کہ جی نہیں، یہ جو لکھے نا آپ نے کہ اگر متن اور شرح کا حوالہ دینا ہو خالی، تو تب بھی ہم یوں ہی لکھ دیتے ہیں قال فی تنویر و شرحی بھی کہہ لیتے ہیں، قال فی تنویر و شرحی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح بھی وہ کر لیا جاتا ہے. اور آج کل جو آپ لکھ رہے ہوتے ہو، آپ تو آج کل تو بڑا ہی آسان وہ کام ہو گیا نا. آج کل تو کیا ہوتا ہے، جو آپ نے مقالے پتہ نہیں لکھے ہیں نہیں لکھے، مقالہ جو لکھا جاتا ہے نا، تو آپ دیکھو گے مقالوں کا ریفرنس دینے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی مقالہ دیکھنا نا اردو کے اندر مقالہ جس نے لکھا ہو اسلامک اسٹڈیز وغیرہ کے اندر جو ہے، سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مصنف کی نسبت یا لقب وغیرہ پہلے جو ہوتا ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب ابن قیم، ابن قیم کیا ان کا یعنی کنیت ہو گئی ہے اس میں سے، ابن قیم پہلے سب سے پہلے مصنف کی نسبت. اس کے بعد کامہ ڈال کے پھر کیا کرتے ہیں، کتاب کا مکمل نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جلد اور صفحہ لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا لکھا جاتا ہے کہ مطبع یعنی پبلشر کون تھا اور سن طباعت کیا تھی. یہ ایک ہی لائن میں یہ سارا لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی لائن میں لکھا جا رہا ہے. پہلے کنیت یا لقب وغیرہ آ جاتا ہے، پھر کتاب کا مکمل نام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ نام بھی لکھا جاتا ہے کہ جی سب سے پہلے کہ جی کنیت لقب یا نام وغیرہ جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کتاب کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ مصنف اصل ہوتا ہے نا. کتاب تو وہ ہوتی ہے، کتاب تو اس کی تخلیق ہے. تو مصنف اصل ہے، پہلے مصنف آ گیا، پھر کتاب آ گئی، پھر کیا آ گیا اس میں سے جلد اور صفحہ نمبر آ گئے، اور پھر سن طباعت وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں سے مطبع کا وہ آ جاتا ہے اس میں سے. مثال کے طور پہ آپ نے شامی کا ہی وہ کرنا ہے تو آپ لکھتے ہیں شامی قوما ابن عابدین. ٹھیک ہے نا، پھر قوما رد المختار، کتاب کا نام جو تھا نا اس میں سے ابن عابدین. شامی پہلے آیا تھا نا کہ جی اس میں سے لقب ان کا شامی جو تھا شامی. پھر ان کے کیا آ گیا، ان کا نام وغیرہ آ گیا ابن عابدین. تو کتاب کا مکمل نام آپ نے وہ دے دیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، کتاب کا نام لکھیں گے پہلے جو ہے، پہلے لقب پھر نام، پھر وہ کیا آ گیا نام، پھر جلد اور صفحہ نمبر لکھیں گے. پھر آپ یہ لکھیں گے کہ جناب وہ کس مکتبے کی چھپی ہوئی ہے اور کس سال میں چھپی تھی. یہ اس طرح جو حوالہ دیتے ہیں نا آپ دیکھیں گے کہ یہ اینڈ کے اوپر جو حوالے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا عمومی طور پہ ایسا وہ ہوتا ہے. اینڈ کے اوپر جو حوالے دیے ہوتے ہیں یا نیچے ہی ہر صفحے کے نیچے جو ہوتی ہے نا ایک انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بعض دفعہ استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ کس طرح آپ سے جو ہے نا لکھواتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار یہ جو ہے نا. تو آج ذرا اس چیز کو آپ لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ڈھونڈنی ہے کہ کیسے کیسے حوالے کیسے دیے کیسے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بس آج یہی ہے، پھر انشاءاللہ باقی کل کریں گے.